بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل بیسک اسلامک نالج ان اردو ود نثار محمد۔ آج ہم سبق نمبر 48 پڑھ رہے ہیں اور جمال القرآن کتاب سے ہم مخارج پڑھ رہے تھے، تو آج ہے مخرج نمبر 12۔ مخرج نمبر 12 جو ہے وہ ہے طوا اور دال اور تا کا، یعنی طوا دال تا، ان تینوں کا ایک ہی مخرج ہے، یعنی زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کی جڑ، یعنی زبان کی نوک جو ہے ثنایا علیہ اوپر سامنے والے دونوں دانتوں کی جڑوں سے لگے، زبان کی نوک اوپر سامنے والے دونوں دانتوں کی جڑوں سے لگے تو وہاں سے طوا دال اور تا ادا ہوتے ہیں۔ ان تینوں حرفوں کو نطعیہ کہتے ہیں، یعنی یہ جو تا دال اور طوا ہے ان کو نطعیہ کہتے ہیں۔ اور نطع کیسے کہتے ہیں؟ ان حرفوں کے مخرج سے ذرا اوپر ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، اس کو نطع کہتے ہیں، یعنی جو دانتوں کی جڑیں ہیں سامنے اوپر دونوں دانتوں کے، اس سے اوپر تھوڑا سا ایک چھوٹا سا گڑھا ہے، اس گڑھے کو نطع کہتے ہیں، یہ انگلی سے محسوس ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 13 جو ہے وہ ہے ضا ذال اور ثا کا، ضا ذال ثا، ان تین حروف کا ایک ہی مخرج ہے اور وہ زبان کی نوک اور ثنایا علیہ کا سرہ ہے۔ زبان کی نوک اور یہاں پہ ثنایا علیہ یعنی اوپر سامنے دونوں دانتوں کا سرہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کے بھی نوک، یعنی زبان کی نوک اور اوپر سامنے دونوں دانتوں ثنایا علیہ کے نوک جب یہ آپس میں مل جائیں تو وہاں سے یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں، ضا ذال اور ثا، اور ان تینوں حرفوں کو لثویہ کہتے ہیں۔ اور لثہ کہتے ہیں مسوڑے کو، لثہ مسوڑے کو کہتے ہیں، اس لیے ان تینوں حروف کو لثویہ کا نام دیا گیا۔ مخرج نمبر 14 جو ہے وہ ہے صاد زا اور سین کا، صاد زا سین، اور یہ زبان کا سرہ اور ثنایا سفلی کا کنارہ مع کچھ اتصال ثنایا علیہ کے ہیں اور ان کو صفیر کہتے ہیں۔ یہ جو صاد زا اور سین جو ہے اوپر یعنی زبان کا جو سرہ ہے، زبان کا نوک اوپر سامنے دونوں دانتوں اور نیچے سامنے دونوں کے دانتوں کے درمیان میں آ جائے تو وہاں سے زا سین اور صاد ادا ہوتے ہیں۔ یہ ان کے ساتھ لگتا نہیں، مطلب ہے کہ دانتوں کے ساتھ یا مسوڑوں کے ساتھ کہیں پہ بھی نہیں لگتا، لیکن صرف ان اوپر سامنے دونوں دانتوں اور نیچے سامنے دونوں دانتوں کے درمیان میں زبان کا سرہ یا نوک آ جائے تو وہاں سے زا سین اور صاد ادا ہوتے ہیں، اور ان کو حروف صفیر کہتے ہیں۔ صفیر کہتے ہیں چڑیا کی آواز کو، اس میں ایک سیٹی سی کی آواز آتی ہے، اس لیے ان تین حروف کو صفیر کا نام دیا گیا۔ مخرج نمبر 15 فا کا ہے اور یہ نیچے کے ہونٹ کا شکم اور ثنایا علیہ کا کنارہ ہے۔ شکم کہتے ہیں پیٹ کو، یعنی یہ جو نیچے والا ہونٹ ہے اوپر سامنے دونوں دانت ثنایا علیہ جب نیچے والے ہونٹ پہ لگے تو وہاں سے فا ادا ہوتا ہے۔ مخرج نمبر 16 دونوں ہونٹ ہیں اور ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، با میم اور واو جبکہ مدہ نہ ہو۔ واو مدہ اسے کہتے ہیں جب وہ ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یہاں پہ واو متحرک کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کے اوپر حرکت ہو۔ دونوں ہونٹ ہیں اور ان سے یہ حروف ادا ہوتے ہیں، با میم واو جبکہ مدہ نہ ہو، یعنی واو متحرک۔ اور واولین اور مدہ اور لین کے معنی مخرج نمبر 1 کے ذیل میں بیان کیے گئے ہیں، مگر ان تینوں میں اتنا فرق ہے کہ با ہونٹوں کی تری سے نکلتی ہے، یعنی جب دونوں ہونٹوں کی تری آپس میں مل جائے تو وہاں سے با ادا ہوتا ہے، اس لیے اس کو باہری کہتے ہیں۔ اور میم ہونٹوں کی خشکی سے نکلتی ہے، یعنی جو دونوں ہونٹوں کے خشک حصے آپس میں مل جائے تو وہاں سے میم ادا ہوتا ہے، اور اس لیے اس کو بری کہتے ہیں۔ اور واو دونوں ہونٹوں کے ناتمام ملنے سے نکلتا ہے، جو واو ہے دونوں ہونٹ ناتمام ملیں گے، مطلب ہے کہ ہونٹوں کے کنارے آپس میں مل جائیں گے اور درمیانی حصہ گول ہو جائے گا تو وہاں سے واو ادا ہو جائے گا۔ اور فا کو اور ان تینوں حرفوں کو شفویہ کہتے ہیں، یعنی فا، با، میم اور واو، یہ جو چار حروف ہیں جن کا مجموعہ ہے بمفو، با میم فا واو، یہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، اس لیے ان کو حروف شفویہ کہتے ہیں۔ اور شفتین کہتے ہیں ہونٹوں کو، اس لیے ان کو حروف شفویہ کا نام دیا گیا۔ مخرج نمبر 17 جو ہے وہ خیشوم یعنی ناک کا بانسا ہے، اس سے غنہ نکلتا ہے، یہ جو ناک کی ہڈی ہے اس کو ناک کا بانسا کہتا ہے، اس سے غنہ نکلتا ہے۔ غنہ کا بیان آگے 9 اور 10 لمحہ میں نون اور میم کے قاعدوں میں انشاءاللہ آئے گا۔
غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز چھپانے کو یا ناک میں آواز لے جانے کو۔ اور جاننا چاہیے کہ ہر حرف کے مخرج معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس حرف کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آؤ، جس جگہ آواز ختم ہو وہی اس کا مخرج ہے، یعنی جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہے اس حرف کو ساکن کر دے اور اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں، جہاں پہ آواز ختم ہو جائے وہی اس حرف کا مخرج ہے، یعنی حرف کے نکلنے کی جگہ ہے۔ فرض کریں ہم تا کا مخرج معلوم کرتے ہیں تو اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں، تو اس طرح پڑھیں گے ات اور با، اب، میم ام اور نون ان۔ تو اسی طرح جہاں پہ آواز رک جائے وہاں پہ وہی اس حرف کا مخرج ہے۔ جس حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ متحرک لے آئیں۔ صدق اللہ العظیم۔